لن تنالوا البر، بر کے معنی نیکی، بھلائی، تقوی، طاعت، عبادت. لن ہرگز نہیں، لن تنالوا البر تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، بھلائی کو نہیں پا سکتے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما تحبون اس سے جو تم پسند کرتے ہو. یعنی جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اس وقت تک تم نیکی کا کمال اور تقوی کا کمال حاصل نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنے سے مراد نفلی خرچ کرنا بھی ہے اور زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ بھی مراد ہے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو، پیارا ہو اور اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو. یعنی اگر اپنا پیارا مال ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دے تو اسے بھی یہ فضیلت ملے گی کہ وہ نیکی کا کمال حاصل کر لے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے. تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ شکر کی قیمت صدقہ کر دیا کریں، شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرنے کے بجائے قیمت کا صدقہ کر دیا کریں، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے شکر بہت مرغوب ہے، بہت محبوب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں، اس لیے میں شکر کی بوریاں خرید کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی پیاری پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی. بخاری شریف کتاب و تفسیر القرآن حدیث نمبر 4554 حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے. انہیں اپنے مال میں ایک باغ بہت پیارا تھا جس کا نام بیرحا تھا. یہ بیرحا جو باغ تھا وہ آپ کو پیارا بھی تھا اور یہ وہ باغ تھا کہ مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے اور جلوہ افروز ہوتے اور اس کے ٹھنڈے پانی کو آپ نوش فرماتے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ مجھے بڑا پیارا ہے اور اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں صدقہ کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فدعها حيث اراك اللہ، اے محبوب جس طرح آپ چاہیں اس باغ کو آپ تقسیم فرما دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے حضرت ابو طلحہ کو حکم دیا کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دو. تو حضرت ابو طلحہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حسان بن ثابت، ابی بن کعب، یہ دونوں آپ کے رشتہ دار تھے، انہیں اس باغ میں سے حصہ دیا اور آپ کے چچا کے جو بیٹے تھے ان پر آپ نے یہ باغ تقسیم فرمایا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک تعلق ہے اللہ کی راہ میں مال دینے کا، انسان تھوڑی چیز دے یا زیادہ چیز دے ثواب تو ملتا ہے، لیکن یہ کمال درجے کی بات ہے کہ انسان اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں دے. یعنی لباس کسی کو دینا ہو تو اچھا لباس، کھانا دینا ہے تو اچھا کھانا. خاص طور پر کم از کم اتنی تو بات ہونی چاہیے کہ جو چیز ہم دوسروں کو پیش کر رہے ہیں اگر یہ چیز ہمیں پیش کی جائے تو ہمیں خوشی ہو. تو اس طرح اگر ہم اللہ کی راہ میں دینے میں خیال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل خصوصی کرم ہمیں حاصل ہوگا. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے.
یعنی تم تھوڑا خرچ کرو یا زیادہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس شریعت پر ہیں، کس دین پر ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ تو کہا کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، یہ ساری چیزیں تو حرام تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن آپ تو ان چیزوں کو کھاتے ہیں، تو آپ دین ابراہیمی میں کیسے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان یہودیوں کو جواب دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام سے جتنے پہلے نبی گزرے اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، کسی پر بھی یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، یعنی اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، پرندے، مرغی، بطخ، اسی طرح مختلف جانوروں کی مختلف قسم کی چربیاں، یہ چیزیں ان پر حرام نہ تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حرام نہ تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ چیزیں بڑی مرغوب تھیں، بڑی پسند تھیں۔ ہم دیکھیں آیت کا تعلق آپس میں دیکھیں۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو تمہیں پیاری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ بہت پیارا تھا۔ آپ کو بیماری ہو گئی جسے عرق النسا کہتے ہیں، کہ جس کے اندر وہ رگ کہ جو پاؤں اٹھانے میں استعمال ہوتی ہے وہ رگ ریڑھ کی ہڈی کے موہرے میں دب جاتی ہے، جس سے انسان کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا درد تھا، عرق النسا۔ تو آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا عطا فرمائے تو میں اپنی پیاری چیز نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی تو آپ نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام تک یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشیاں کی، گناہ کیے، تو بعد کے نبیوں پر یہ وحی نازل ہوئی کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ تو لہذا انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی شریعت میں یہ چیزیں حرام ہرگز نہ تھیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے، کل الطعام، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم اسرائیل، جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر علی نفسہ ہی اپنے اوپر حرام کیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، توریت نازل ہونے سے پہلے۔ اب توریت نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ اپنی مرغوب غذا حرام کر دی، وہ منت مانی تھی، لیکن آپ کی اولاد میں اور بنی اسرائیل میں یہ چیز حرام نہ تھی۔ اگر حرام ہوتی تو توریت میں اس کا ذکر ضرور ہوتا، لیکن توریت میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے آؤ توریت، فتلوہا، پھر اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ توریت کے اندر ان چیزوں کو حلال لکھا ہوا ہے، اگر وہ توریت لے کر آتے ہیں تو بڑے ذلیل ہوں گے، تو لہذا وہ رسول اللہ کے سامنے توریت کو پیش نہ کر سکے۔ سورہ انعام آیت نمبر 146، 8واں پارہ، اور سورۃ النساء آیت نمبر 160، 160 آیت نمبر اور پارہ 6۔ ان دونوں آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام ہوئیں ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام قرار دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکریوں میں سے ہم نے حرام قرار دیا۔ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، گائے اور بکری کی چربی کو ہم نے ان پر حرام قرار دیا۔ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ،
ہاں وہ چربی کہ جو پیٹھ پر ہو یا آنتوں سے ملی ہو یا وہ ہڈی سے ملی ہو تو اس چربی کو حلال قرار دیا گیا. باقی گائے اور بکریوں کی چربی بھی حرام تھی، اور ہر وہ جانور حرام تھا کہ جس میں کھر نہیں ہوتا بلکہ پنجہ ہوتا ہے، جیسے اونٹ ہے، بطخ ہے اور اسی طرح کے جو پرندے ہیں. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا ان کی سرکشی کا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 160 میں فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہودیوں نے جو ظلم کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اس وجہ سے ہم نے یہودیوں پر وہ پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں ان پر حرام کر دیں. ان دونوں آیتوں سے تفصیل سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ یہ چیزیں انبیاء پر حرام نہ تھیں، بنی اسرائیل پر بعد میں حرام ہوئیں توریت کے نزول کے بعد، اور یہ بھی ان کی سرکشی کی وجہ سے. فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذلك، اس کے بعد بھی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی توریت کو وہ پیش نہیں کر سکتے، لاجواب ہو گئے. جب رسول اللہ نے فرمایا لے آؤ توریت، تو وہ توریت میں سے ثابت نہ کر سکے، پھر بھی وہ جھوٹ بولیں اور کہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بلکہ تمام نبیوں پر یہ چیزیں حرام تھیں، اور آپ کی شریعت جو ہے تمام نبیوں سے ہٹ کر ہے، اور اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، تو ایسا شخص بہت بڑا ظالم ہے. قل صدق اللہ، آپ فرمائیے اللہ نے سچ کہا کہ یہ چیزیں نبیوں پر حرام نہ تھیں. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت، شریعت کی پیروی کرو، حنیفاً، جو ہر باطل سے جدا تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے. یہودی بھی مشرک ہے، عیسائی بھی مشرک ہے. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، الہ، خدا، معبود مانتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، خدا، الہ اور معبود مانتے ہیں. لہذا دونوں میں سے کوئی بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک ہرگز نہ تھے. یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے، یہ خانہ کعبہ سے پہلے بنا، یہ انبیاء کا مقام ہجرت ہے اور یہ قبلہ عبادت ہے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ بات غلط ہے. سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. حدیث پاک میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی. سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے یاقوت کی شکل میں اتارا، اور پھر فرشتے اس کو اٹھا گئے، تو پھر وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر 40 سال کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی گئی. یا تو آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا یا آپ کی اولاد میں سے کسی نے تعمیر کیا. جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا، بیت المقدس کو اٹھا لیا گیا. پھر اس کے بعد کافی عرصے تک معاملہ اسی طرح رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے پھر بیت المقدس کی تعمیر فرمائی. یعنی جو پہلی تعمیر ہوئی اس میں بھی بیت المقدس خانہ کعبہ کے بعد تعمیر ہوا، اور دوسری تعمیر میں بھی بیت المقدس جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بعد تعمیر ہوا. ان بے شک اول بیت، پہلا گھر، بیت مانے گھر، پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے اندر پہلا گھر یہ بنا، بلکہ مراد ہے عبادت کے لیے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ لوگ عبادت کریں. للذی ببکہ، وہ تو وہی ہے جو مکے میں ہے. بکہ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ بکہ اور مکہ
دونوں ایک ہی شہر کے نام ہیں. یعنی مکہ شریف کو بکہ بھی کہتے ہیں، با کے ساتھ. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو بکہ کہتے ہیں اور جو شہر ہے اسے مکہ کہتے ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ بکہ سے مراد مسجد الحرام ہے. مکہ شہر کو کہتے ہیں اور مسجد الحرام کو بکہ کہتے ہیں. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ عبادت کریں وہ تو وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، مسجد الحرام میں ہے. مبارکن، بڑی برکت والا ہے. وہ ہدی للعالمین، اور اس سارے جہاں والوں کے لیے رہنما ہے. کیونکہ یہ جس نبی کا قبلہ ہے وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو جس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھیں گے وہ قبلہ بھی تمام قبلوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. مبارکوں و ہدی للعالمین، بڑی برکت والا ہے، سارے جہاں والوں کے لیے رہنما ہے. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں، مکہ شریف میں روشن نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پوری حدود حرم، یہ حرم کی حدودیں ہیں، اس میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ جو امن ہے تو وہ شاید کسی گورنمنٹ کی محنت کی وجہ سے، لیکن امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے. انگلینڈ وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، فرانس بہت ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن دنیا بھر میں سب سے زیادہ ڈکیتیاں، سب سے زیادہ چوریاں اور سب سے زیادہ قتل انہی ممالک میں ہوتے ہیں. یہاں تک کہ امریکہ کی بعض ریاستیں ایسی ہیں کہ رات ہو جائے تو آپ اس ریاست سے گزر نہیں سکتے، اور بعض ریاستیں ایسی ہیں کہ آپ جیب میں $50 لے کر گزر نہیں سکتے. لیکن مکہ شریف اور مدینہ شریف آپ جائیں تو امن اور سکون ہی سکون ہے. نوٹوں کا ڈھیر لگا ہو، عورتوں نے بہت سارا سونا پہنا ہوا ہو، یا آپ منی چینجر چلے جائیں تو وہاں شیشے لگی ہوئی منی چینجر ہوتی ہیں اور وہ نوٹیں کسی لاکر میں نہیں رکھتے ہیں، نوٹوں کا ڈھیر لگا لیتے ہیں. تو یہ جو امن ہے یہ کسی حکومت کی کارکردگی نہیں، بلکہ یہ امن تو صدیوں سے ہے. جب پوری دنیا میں قتل و غارت گری ہوتی تھی تو مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا. اس میں روشن نشانیاں ہیں. دوسری روشن نشانی یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی مقام کو آپ جائیں، 1 دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، تو آپ 4-5 دفعہ جائیں گے تو آپ کو اتنی کوفت ہوگی، اتنی بیزاری ہوگی کہ اب اگر آپ کے بچے کہیں کہ ہمیں فلاں جگہ گھومنے کے لیے جانا ہے تو آپ کہیں گے اس جگہ کو میں دیکھ دیکھ کر تھک چکا ہوں، اب وہاں تو اب میرا دل بالکل نہیں ہوتا. لیکن یہ مکہ مکرمہ کی برکتیں ہیں اور حضور کی دعا سے مدینہ منورہ میں برکتیں ہیں کہ جتنی دفعہ جائیں ذوق میں کمی نہیں ہوتی بلکہ ذوق میں اضافہ ہوتا ہے اور جانے کا دل ہوتا ہے. دل کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی بوریت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا دیدار آپ تصویر میں کر لیں، مووی میں کر لیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں جا کر خانہ کعبہ کے دیدار کی بات ہی کچھ اور ہے. آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، سینہ نور سے روشن ہوتا ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا اعلی حضرت علی رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر پرندے نہیں بیٹھتے، بلکہ پرندے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے بھی نہیں گزرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے وہ آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. جو پرندہ بیمار ہو جائے وہ اپنا علاج یہی کرتا ہے کہ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، مسجد الحرام میں، اور خانہ کعبہ کے قریب سے وہ گزرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تو اس ہوا کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے. فقہاء نے اور بزرگوں نے، محدثین مفسرین نے 1400 سال تک یہی بات لکھی کہ خانہ کعبہ کے قریب کوئی ایسی عمارت بنانا حرام ہے کہ جو خانہ کعبہ سے اوپر ہو، اور ایسی عمارت میں رہنا بھی حرام ہے جو خانہ کعبہ سے اوپر ہو. لیکن آج کل کے وہاں لوگ اس بات کا انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا اور انہوں نے اس کے ارد گرد سب سے پہلے شاہی محل بنایا. شاہی محل پورے مکے میں سب سے اونچی عمارت تھی. جس بادشاہ نے شاہی محل بنایا وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے اور اوپر چڑھ کر وہ منظر دیکھنے کے لیے جس دن آیا اسی دن وہ مر گیا. پھر انہوں نے یہ زمزم ٹاور اور دوسرے ٹاور بنائے جو 75 منزلہ خانہ کعبہ سے اوپر ہیں. تو
تو آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنا دی گئیں، حالانکہ بزرگوں نے، محققین نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کو حرام قرار دیا۔ فرمایا اگر عمارت اونچی بھی بنانی ہے تو فاصلہ رکھا جائے کہ خانہ کعبہ سے وہ عمارت نظر نہ آئے، خانہ کعبہ کے سامنے کوئی عمارت اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا انہوں نے اونچی عمارتیں تو بنا دی، لیکن خانہ کعبہ میں جو کشش ہے وہ ان عمارتوں میں تو کشش ہے۔ آپ خود اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد الحرام میں کھڑے ہوں، خانہ کعبہ کو ایک نظر دیکھیں اور پھر یہ بڑے بڑے ٹاور کو اور محل کو دیکھیں تو آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے مسجد الحرام، اس کو انہوں نے منزلیں بنا دی، دوسری منزل پہ چھت۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ چھت پر صرف بامر مجبوری جا سکتے ہیں، بلا وجہ مسجد الحرام کی چھت پر چڑھنا یہ درست ہرگز نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ رش ہے، نیچے طواف نہیں کر سکتے، اب مجبوری ہے تو چھت پر چڑھ کر یا پہلی منزل پر چڑھ کر طواف کیا گیا، یا ویل چیئر والا ہے، نیچے وہ ویل چیئر سے طواف نہیں کرنے دیتے تو اسے اوپر لے کے طواف کروائے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن بلا وجہ جیسے بعض لوگ شوقیہ طور پر اوپر جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو اوپر سے دیکھتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، کیونکہ بلا وجہ خانہ کعبہ سے اوپر ہونا یہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادب عطا فرمائے۔ جب لوگ خانہ کعبہ کا ادب نہیں کریں گے تو پھر یہ مسلمانوں کو کھویا وہ وقار کیسے ملے گا؟ یہ بے ادبیاں بھی عام ہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھنا، ایک آدمی کے پاؤں میں تکلیف ہو اور مرض کی وجہ سے وہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تو جان بوجھ کر خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرتے ہیں، بلکہ اگر مسجد الحرام میں سوتے بھی ہیں تو کتنی سمتے ہیں، لیکن سوئیں گے تو خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے ہی سوئیں گے، اور پھر قرآن کی بے ادبی کریں گے، قرآن پاک کو اپنے سر کے نیچے رکھیں گے، تکیہ بنا کر قرآن کے اوپر سو جائیں گے، چپلوں پر قرآن پاک رکھیں اور ان کو سمجھاؤ تو لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جس قوم کے اندر قرآن کا ادب نہ ہو، خانہ کعبہ کا ادب نہ ہو، وہ قوم دشمنوں پر کیسے حاوی آ سکتی ہے؟ اسی طرح جو حرم شریف ہے اس میں پہلے جنگل تھا، اب تو بڑی تعمیرات ہو گئیں، تو درندے ایک دوسرے کو وہاں پر تکلیف نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ کتے اور دیگر جانور ہرن کا شکار نہیں کرتے تھے، ہرن پر وہ دوڑتے نہیں تھے۔ تفسیر خزانہ عرفان میں لکھا کہ ہر شب جمعہ اولیاء کرام کی روحیں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے حاضر ہوتی ہیں، اور جو اس کی بے ادبی کرے گا دنیا اور آخرت میں وہ تباہ و برباد ہوگا۔ پھر وہاں ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ خانہ کعبہ کے قریب ہو کر بھی وہ خانہ کعبہ کا ادب بھی نہیں کرتے، ان کے دل میں اس کی قدر بھی نہیں ہے۔ وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ مکے میں رہنے والے کئی ایسے لوگ ہیں، کئی سال گزر گئے انہوں نے نہ ایک عمرہ کیا ہے نہ کوئی طواف کیا، وہ مسجد حرام میں داخل ہی نہیں ہوتے، قریب رہ کر وہ اتنے فیض سے دور ہیں۔ بلکہ ایک بھائی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہاں کا ایک بے ادب یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہاں خانہ کعبہ میں کیا لینے کے لیے آتے ہو، اتنے ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا لینے آتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، تو وہیں بیٹھ کر دعا کیا کرو، بلا وجہ اپنے پیسے برباد مت کیا کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو حج کو عمرے کو کمائی کا ذریعہ سمجھے اور جو مکے میں آنے کو پیسہ برباد کرنے کا ذریعہ سمجھے، جو مکے میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اس کا دل نہ ہو، اس کے دل میں قدر نہ ہو، تو وہ قریب رہ کر بھی محروم ہے، اور وہ خوش نصیب کہ جو رہتا دور ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے اور وہ تڑپ رکھتا ہے۔ تو احادیث طیبہ کے مطابق جس کے دل میں عشق ہے، جس کے دل میں محبت ہے، وہ دور رہ کر بھی قریب ہے۔ مقام ابراہیم، روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اگر آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں اور وہاں پر لوگوں کو دیکھیں، مثلا تصویر میں دیکھیں، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں، خانہ کعبہ کی عمارت کافی اونچی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے تعمیر کیا تو جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچا آپ نے تعمیر کیا، پھر آپ نے پتھر رکھ لیا، پھر جیسے جیسے آپ بلندی کی طرف جاتے رہے پتھر اونچا ہوتا گیا، اور جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو پتھر نرم ہو گیا اور آپ کے پاؤں مبارک کے نشان بن گئے۔ صدیاں گزر گئیں، بلکہ ہزاروں سال گزر گئے، آج تک اس مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان موجود ہیں۔ اب بتائیے، ہے تو وہ پتھر، ہے تو بظاہر پتھر،
لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز مقام ابراہیم کے پاس جا کر پڑھو؟ اس پتھر کے پاس جا کر کیوں پڑھنی ہے؟ تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن جس پتھر کو نسبت اللہ والوں سے وہاں جا کر نماز پڑھیں گے تو ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری نماز بھی قبول فرمائے گا، حج بھی قبول ہوگا، عمرہ بھی قبول ہوگا، طواف بھی قبول ہوگا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ والے سے نسبت ہو اس کے قریب جا کر نماز پڑھنا شرک ہے، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیے مقام ابراہیم کے قریب جا کر نماز پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ مقام ابراہیم تو صرف پتھر ہے اور اس پتھر کو نسبت حضرت ابراہیم سے، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے؟ کیوں وہاں قریب جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ تو جس جس مقام پر اللہ والوں کے قدم لگے وہاں پر جانا، وہاں نماز پڑھنا، وہاں دعائیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ تو وہاں مکے اور مدینے میں بعض ایسے نادان ہیں کہ جو اسے شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ حالانکہ بخاری شریف میں یہ واقعہ حضرت امام بخاری نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، آپ نے اپنے بیٹے کو حج کے لیے روانہ کیا تو آپ نے پورا راستہ بتایا کہ رسول اللہ جب مدینے سے مکے حج کے لیے گئے تو کون سے راستے سے گئے؟ تو کہا کہ بیٹا اسی راستے سے جانا، اور جہاں جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی یا جہاں جہاں رسول اللہ نے قیام کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ وہاں تم 2 رکعت نفل ضرور پڑھنا۔ یہاں تک کہ حضرت امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیٹا فلاں جگہ جاؤ گے تو اس طرح ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی پر رسول اللہ نے قیام کیا تو تم اس گھاٹی میں جا کر نماز پڑھنا۔ بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس کے قریب کسی نے مسجد بنا دی ہے، مسجد میں نماز مت پڑھنا، وہی نماز پڑھنا جہاں رسول اللہ نے جلوہ افروز ہونے کا اس جگہ کو شرف عطا فرمایا۔ تو بتائیے کیا حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو شرک سکھا رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے اور وہاں نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے۔ تو حرم شریف میں اللہ تعالیٰ نے امن پیدا فرمایا۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی قتل کر لیتا، جرم کر لیتا اور وہ بھاگ کر حرم میں چلا جاتا تو لوگ حدود حرم میں اسے قتل بھی نہ کرتے، جرم کی سزا بھی نہ دیتے۔ اسی طرح شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا اور کسی پر حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر مجرم کو گرفتار کیا جائے تو گرفتار کر کے حدود حرم سے باہر لے جا کر پھر اسے جرم کی سزا دی جا سکتی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ کی رضا کی خاطر، وَلِلَّهِ اللہ کی رضا کی خاطر، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، حِجُّ الْبَيْتِ، حِجُّ الْبَيْتِ اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ تو حج کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو راستے کے اعتبار سے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 3009، مس سبیل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیل سے کیا مراد ہے؟ قال الزاد والراحلہ، سامان سفر اور سواری، یعنی جس کے پاس سامان سفر ہو اور سواری ہو اور جسم میں وہ طاقت رکھتا ہو اور امن ہو اور وہ مکہ شریف پہنچ کر حج ادا کر سکتا ہو تو اس پر حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ سامان سفر کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ یہاں سے جانا، وہاں رہنا اور واپس آنا، تمام ضروری اخراجات وہ ادا کر سکتا ہو، اور جتنے دن وہ گھر سے غائب رہے گا، جتنے دن وہ گھر سے باہر رہے گا، اتنے دنوں تک وہ اپنے گھر والوں کو خرچہ دے سکتا ہو۔ اور اگر خرچہ نہ دے سکتا ہو اور یوں سمجھے گھر والوں کو اس کی ضرورت نہ ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ حج پہ چلا جائے اور گھر والے بھوکے ہوں تو گھر والوں کو خرچہ دے سکے، خود اپنے اخراجات برداشت کر سکے، سوال نہ کرنا پڑے، اور تندرستی بھی ہو کہ وہاں تک اسے جانے میں ہمت ہو اور راستے میں امن ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب بھی ہوں گی اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے تو اسے تاخیر سے منع فرمایا کہ جو باوجود طاقت کے حج نہ کرے
چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، یعنی خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ حج نہیں کرتے اور کہتے ہیں ابھی تو ہماری بچیوں کی شادی ہو جائے، ابھی تو ہم جوان ہیں، بعد میں کریں گے، لیکن حقیقت میں تاخیر کرنے میں گناہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی جوانی کے اندر اور طاقت میں حج کر لیا جائے وہی زیادہ بہتر ہے، کہ اگر بڑھاپا ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو جائے، بعد میں اسے حج کرنے میں بڑی تکلیف ہو، تو اس لیے جب بھی حج کرنے کی طاقت ہو تو سب سے پہلا یہی کام کیا جائے کہ حج کر لیا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر اس پر قرضہ ہے اور قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو حج کے لیے جانے سے پہلے وہ قرضہ اتار کر جانا ہوگا یا قرض خواہ سے مہلت مانگ کر جانا ہوگا۔ یہ کہنا کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا یا میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے پھر میں حج کروں گا، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا جب اس میں طاقت ہے تو اب اسے حج کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ نے نہیں کیا اور ماں باپ کو حج کرانے کی طاقت نہیں تو اس پر تو حج فرض ہو گیا، تو اسے تو چاہیے کہ وہ حج کرے، وہاں جا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو شادی کی خاطر پیسے جمع کرنا اور یہ کہنا کہ میں حج ابھی نہیں کروں گا تو یہ ہرگز درست نہیں، کیونکہ جتنی شادی کی رسومات ہیں اور ضروریات ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی ہیں، شریعت نے تو شادی کے لیے ان تمام چیزوں کو ضروری قرار نہیں دیا۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے یعنی حج کو وہ فرض نہ مانے تو وہ کافر ہے، یا حج فرض ہو جائے وہ تاخیر کرے اور اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، عن العالمین، غنی ہے تمام جہاں والوں سے، ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ رب العالمین کی ذات میں اور اس کی شان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ بآیات اللہ سے مراد ہے توریت میں، انجیل میں، دیگر آسمانی کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف لکھے ہیں، تو ان اوصاف کا اب تم کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے ان تمام کاموں پر جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے اے اہل کتاب، لما، کیوں، تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، یعنی جو رسول اللہ پر ایمان لائے تم انہیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کیوں کرتے ہو، یا جو ایمان لانا چاہتے ہیں انہیں روکتے کیوں ہو؟ من آمن تبغونها عوجا، تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اسے جو ایمان لایا، تبغونها عوجا، تم اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ گمراہ ہو جائے، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ سچا دین ہے، تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی کا اور اس قرآن کا ذکر ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، ہندو اور جتنے بھی کافر ہیں جو بھی مسلمانوں سے جلتے ہیں وہ مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، محبتیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو آج جو مسلمانوں میں نفرتیں پائی جاتی ہیں تو اس نفرت کے پیچھے یہودی، عیسائی اور ہندوانہ سازشیں ہیں، موساد، CIA اور دیگر کافروں کی ایجنسیاں، دشمنان اسلام کی خفیہ ایجنسیاں، ان کا مشن یہی ہے کہ مسلمانوں میں قومیت پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، دہشت گردی کو عام کرنا۔ اور یہ کوئی آج سے نہیں کر رہے، رسول اللہ کے دور سے ان کی یہ سازشیں جاری رہی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو وہ محبت سے ایک دوسرے سے ملتا وہ دیکھ نہیں سکتے، نفرت کی آگ لگاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر مسلمان ایک ہو گئے تو یہ متحد ہو کر ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، تو اس لیے مسلمانوں کو انہوں نے مسائل میں مبتلا کیا ہوا۔ پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاکستان میں قومیت کا یا لسانیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں دہشت گردوں کا بس کو روکنا اور بس کے ایک ایک مسافر سے گفتگو کرنا، اور پھر جو پنجابی ہیں یعنی جو بلوچی بولنا جانتے ہیں لیکن ان کے لہجے سے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شکل سے محسوس کیا، وہ ان کو پہاڑوں میں لے گئے، ان کے شناختی کارڈ نکلوائے، اور جب
انہوں نے کنفرم کر لیا کہ یہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، تو لائن سے کھڑا رکھ کر ان سب کو گولیوں سے بھون دیا۔ پھر میڈیا کے اندر اس کو خوب اچھالا گیا، مغربی میڈیا نے اور دشمنان اسلام کی میڈیا نے اس کو خوب اچھالا۔ تو یہ ایک پوری سازش ہے، یہ یہودی عیسائی کے اعلی کار ہیں، یہ امریکہ اور اسرائیل کے اور انڈیا کے اعلی کار ہیں، جو یہ دنیا کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زبان پر جھگڑا ہے، حالانکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے پیار کرتا ہے۔ یہ تو چند دنیا کی دولت کے حریص ہیں، لالچی ہیں، یہ حرام کھاتے ہیں اور یہ ایسی ایجنسیوں سے پیسے کھا کر ویسی حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کے اندر، پاکستانی مسلمانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ شان نزول آیت نمبر 100 کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان حضور کی آمد سے پہلے جنگ جاری تھی، اور اس جنگ کو جنگ بعاث کہتے ہیں، جنگ بیعاث یا بعاث۔ یہ جنگ 120 سال تک جاری رہی، اور اس جنگ کے موقع پر یعنی 120 سال میں ان کی ایسی دشمنیاں تھیں اوس اور خزرج میں کہ انہوں نے رزمیہ کہے، یعنی ایسے اشعار کہے تھے کہ جس میں اپنے قبیلے کی تعریفیں اور دوسرے قبیلے کو گالیاں دی گئی تھیں، مذمتیں تھیں، اور ایک ایک کا نام لے کر اس قوم کی برائیاں بیان کی گئی تھیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہودیوں نے یہ کیا تھا کہ یہودی کا ایک قبیلہ اوس کا دوست بن گیا، دوسرا خزرج کا دوست بن گیا۔ اب یہودی اسلحے کے بزنس مین تھے، جس طرح آج مسلمانوں میں جو جنگیں ہوتی ہیں، جیسے عراق اور ایران کی جنگ ہوئی اور دیگر جتنی جنگیں ہوئی، تو اس میں اسلحہ جو ہے وہ یہودیوں عیسائیوں نے بیچا ہے، اور یہ جنگیں انہوں نے ہی کروائی تھیں تاکہ اسلحہ ان کا نکل جائے۔ تو یہودی جو ہے وہ اسلحے کے وہ بزنس مین تھے۔ تو ایک قبیلے نے اوس سے دوستی کر لی، دوسرے نے خزرج سے کر لی، اور یہ دونوں کو لڑاتے رہتے تھے۔ جب ان کی لڑائی ہوتی تو وہ اسلحہ خریدتے، تو ہر قبیلہ اپنے دوست سے اسلحہ خریدتا، اس طرح ان کا بزنس ہوتا، اور وہ ارب پتی خرب پتی ہو گئے یہودی۔ لیکن جیسے ہی مدینہ منورہ میں میرے آقا کی آمد ہوئی تو آفتاب نبوت کا یہ سورج، بلکہ کروڑوں سورج سے بھی بڑھ کر سورج، جب یہ سورج طلوع ہوا تو ساری ظلمتیں مٹ گئیں، اور مدینے کے جتنے لوگ تھے وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، بلکہ بھائی سے بڑھ کر ہو گئے، محبتیں عام ہو گئی۔ اب وہ یہودیوں کو بالکل لفٹ نہیں کرواتے تھے، یہودیوں کا بزنس تباہ ہو گیا، اور یہودیوں کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ اسلحہ کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں نے اسلحے کی فیکٹریاں لگائیں اور خود وہ اسلحہ تیار کرنے لگے، اور انہیں آپس میں جو لڑائیاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں۔ ایک دن مسلمان اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھ کر محبت سے باتیں کر رہے تھے، تو شاس بن قیس یہودی کا گزر ہوا۔ اس نے جب ان کی آپس میں محبتیں دیکھیں تو بولنے لگا، جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے، ہماری تو مدینے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ لہذا اس نے ایک جوان کو مقرر کیا، اس کو پیسے دیے، اور اسے کہا کہ زمانے جاہلیت کے سارے اشعار یاد کرو۔ اس نے سارے اشعار یاد کر لیے۔ اب وہ جوان کیا کرتا تھا، وہ اوس اور خزرج جب بھی بیٹھتے تھے ان کے درمیان بیٹھ جاتا تھا، اور وہ ماضی کے واقعات کو چھیڑ دیتا، پہلے یہ ہوا تھا، پھر لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو لوگوں نے اس طرح گفتگو شروع کی۔ تو یہ کہتا کہ اوس نے اس موقع پر خزرج کی مذمت میں یہ بات کہی تھی، تو خزرج والوں کو غصہ آ جاتا، وہ دوسرے اشعار سناتے۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ سارا ماضی تازہ ہو گیا اور ساری نفرتیں تازی ہو گئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر تلواریں اٹھا لیں، اور وہ اشعار سن کر انہیں وہ ساری سوچیں یاد ہو گئیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر لڑائی جھگڑا ختم ہو چکا ہو اور کوئی آ کر ماضی کی باتیں نکالتا ہو کہ فلاں نے آپ کو یوں کہا تھا، پھر آپ نے یوں کہا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا دشمن ہو، وہ محبتوں کو دوبارہ نفرتوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر لڑائی جھگڑا ختم کرنا چاہیں تو ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کا ذکر نہ کریں، بلکہ اچھی اچھی باتیں کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا، آپ مہاجرین کے ساتھ آئے، اور آپ نے اوس اور خزرج والوں سے فرمایا، اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جاہلیت کی حرکات ہیں؟ میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ نے تم کو اسلام کی عزت دی، جاہلیت کی بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی،
پھر تم زمانہ کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے یہودیوں کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا اور انہیں ہوش آ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے البیان والسحر، کہ بعض باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں. تو یہ یہودیوں نے ایسے اشعار پڑھ کے اور ماضی کی باتیں کر کے گویا کہ ان پہ جادو کر دیا تھا. انہیں ہوش آ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہتھیار انہوں نے پھینک دیے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے اور پھر محبتیں قائم ہو گئیں. یا ایھا الذین آمنوا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والوں، ان تطیعوا، اگر تم نے کہنا مانا، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے کسی بھی گروہ کا کہنا مانا، یعنی یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی کا بھی کہنا مانا، یردوکم، تو وہ تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر، یہ تمہیں کافر کر دیں گے. یہ آیت ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو اپنائیں، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنائیں. شادی کا موقع ہو، کسی کی موت کا موقع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور دیگر کافروں مشرکوں کی باتیں نہ مانیں کہ یہ لوگ ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. تو وہ تو کافروں کی سازشوں سے محفوظ رہے. اب یہ واقعہ ہماری نصیحت کے لیے کہ بعض والے مسلمانوں کو بڑی محتاط زندگی گزارنی ہے اور انہیں یہودیوں عیسائیوں کی سازشوں کو سمجھنا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اب کیا طریقہ ہے ان کی سازشوں سے بچنے کا؟ اور جو کوئی اللہ کو تھام لے، یعنی اللہ کے دین کو تھام لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بے شک اسے صراط مستقیم کی ہدایت کر دی گئی، یعنی وہ سیدھے راستے سے اب ہٹے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کی ساری برکتیں نصیب فرمائے.